حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر وہاں پہنچ چکے تھے اس غار میں جہاں پر اصحاب کاف ہے، تو انہوں نے کچھ لوگوں کو تحقیق حال کے لیے بھیجا، تو حضرت ابن عباس نے منع کیا، یہ آیت پڑھی لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملیت منہم رعبا، لیکن معاویہ نے اپنے اجتہاد سے بھیج دیے، تو کہتے ہیں ایک طوفان آیا اور پھر وہ آدمی غائب ہو گئے، کوئی واپس نہیں آیا۔ ابن عباس نے کہا میں تو پہلے منع کر چکا، جا کے مت بھیجو۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، یوں ہم نے اٹھایا ان کو کہ پوچھ لے ایک دوسرے سے۔ اٹھ گئے جی اصحاب کہف، اٹھ گئے، اٹھ گئے جی، اٹھ بیٹھے سوئی صاحبان، موحدین کی جماعت اٹھ گئی۔ قال قائل منهم، کہنے لگا کہنے والا ان میں سے، کم لبثتم، کتنا ٹھہرے ہو، کتنا وقت ہوا بھائی؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کہنے لگے ٹھہرے ہوں گے دن بھر یا کچھ حصہ۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، پھر کہنے لگے اللہ جانتے ہیں کتنے ٹھہرے ہو۔ فبعثوا احدکم، بھیج دو ایک کو، اس کا نام تھا تملیحہ، بھیج دو ایک کو تم میں سے، بورقکم ہذہ الی المدینہ، ورق سکے کو کہتے ہیں، یہ پیسہ دے کر شہر میں، شہر کا نام تھا منبج، امام مقاتل نے کہا ہے، ابن جریر نے لکھا ہے منبج مغرب کے اندر ایک شہر ہے جس کے ہمارے حضرت اقدس شیخ ابو زکریا منبجی رحمت اللہ علیہ تھے، جنہوں نے اللباب فی الجمع بین سنت والکتاب لکھ کر امت حنفیہ پر احسان عظیم کیا ہے۔ اس کا ایک حصہ حال ہی میں کویت حکومت سے مخدوم محترم مولانا شیر علی شاہ کے مقدمے کے ساتھ شائع ہے، کتاب الصلاۃ خالی۔ فبعثوا، بھیج دو، احدکم ایک تم میں سے، بورقکم ہذہ الی المدینہ، یہ پیسہ دے کر شہر میں، فلینظر، پس دیکھ لے، ایہا ازکا طعاما، جون سا کھانا پاک صاف ہو، پاک ہوٹل والا، پاک دکاندار تو پاک کھانا بیچے گا، پلیت غلیظ ہوگا تو گندہ بیچے گا۔ کبھی مچھلی کی جگہ جھینگا نہ لائے اور گوشت کی جگہ کپورے نہ لائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو یہاں بیٹھا رہے اور ٹیلی فون کرے کہ مرغی بیچ دو، اور وہ آدھی مری ہوئی بیچے آدھی زندہ بیچے۔ طالب علموں کی شکلوں کو میں دیکھتا تھا تو منحوس، اپنا حال دیکھتا تھا تو گھبراتا تھا۔ فَلْيَنْظُرْ، پس دیکھے، ہاں جو دارالاقامہ کے ناظم ہے، نگران ہے، فَلْيَنْظُرْ، اچھی طرح دیکھے، أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کون سا کھانا زیادہ پاک ہوگا، فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، پس لے آئے تم کو ایک خوراک اس میں سے، ایک خوراک بہت زیادہ نہیں، تھوڑا کھاؤ، یہ نہیں کہ غار کھانے سے بڑھ دو۔ فَلْيَنْظُرْ، پس دیکھو، أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کون سا پاک کھانا ہے، سبحان اللہ۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، پس لے آئے تم کو ایک خوراک اس میں سے، ایک خوراک چاہیے، یعنی گزارا کفایت، اللہ شام کو اور دے گا۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور نرمی سے بات کرے، لوگوں سے جھگڑے نہیں، ایسا نہیں کہ میرے طریقے پہ جھگڑا شروع کرے، پھر برداشت کرنا مشکل ہوگا، ٹھیک ہے بہت ہوگا۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، کہتے ہیں کہ الفاظ اور حروف کے اعتبار سے آدھا قرآن کریم یہاں مکمل ہو گیا، سنا بابے، آدھا ہو گیا، آدھا باقی۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور پتہ نہ چلے تمہارے بارے میں کسی کو۔ غور کرو، اصحاب کہف اتنے بڑے اولیاء کہ 309 سال تک نیند سے اللہ نے ان کو بچایا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پتہ نہیں چلنا چاہیے، لیکن آگے دیکھو اللہ فرماتے چلے گا پتہ، تمہاری بات نہیں چلے گی۔ إِنَّهُ يَظْهَرُ عَلَيْكُمْ، بے شک اگر وہ غالب آئے تم پر، یا اگر اطلاع ہو گئی تم پر، یرجموکم، سنسار کر دیں گے تم کو، او یعیدوکم فی ملتہم،
یہ لٹا دیں گے تم کو اپنی ملت میں، وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اور ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے اس وقت بالکل۔ یہ حضرات سمجھ رہے ہیں کہ ابھی تک دقیانوس مسلط ہے اور وہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، 300 سال گزرے ہیں، زمانے بدلے ہیں، بادشاہتیں الٹ گئی ہے، لیکن علم غیب ان کو بھی نہیں ہے، شہر کے حالات سے، بادشاہ کے حالات سے ناواقف ہے۔ وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اسی طرح ہم نے اطلاع کر دی ان کے بارے میں، لوگ اطلاع ہو گئی، لِيَعْلَمُوا، تاکہ لوگ جان لے، أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ بے شک وعدہ اللہ کا پکا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں شک نہیں، باس بعد الموت ثابت۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، جس وقت لڑنے لگے آپس میں وہ لوگ اپنے معاملے میں، فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، کہا لوگوں نے ہم بناتے ہیں ان کے اوپر ایک گنبد، اصحاب کہف کی یاد میں ایک گنبد بناتے ہیں جیسے مزاروں پہ ہوتے ہیں۔ ربهم اعلم بهم، رب ان کے جانتے تھے ان کو، قال الذين غلبوا على امرهم، کہا ان لوگوں نے جو غالب آئے اپنے فیصلے میں، جو زورور جماعت تھی موحدین کی، لنتخذن علیہم مسجدا، ہم بنائیں گے ان کی یاد میں ایک مسجد، جیسے مسجد امام ابی حنیفہ کوفہ میں، مسجد سعد بن ابی وقاص، مسجد بلال، یادگار۔ اور یہ جائز ہے کہ بزرگان دین کے قریب میں اللہ کی عبادت کے لیے مسجد بنائی جائے۔ رہ گئی بزرگوں پر چھت ڈالنا اور کمرہ بنانا اور گنبد کھڑا کرنا، تو بخاری جلد اول صفحہ 60، 61، 62، 63۔ امہات المومنین ام حبیبہ و حفصہ یہ کئی افریقہ گئی تھی اور وہاں انہوں نے ایک چرچ دیکھا تھا، جب حبشہ گئی تھی چرچ دیکھا تھا، چرچ، اور اس میں مورتیاں لگی ہوئی تھی، یعنی منظر دیکھا جس میں بت تھے، سیدھی بات۔ اور وہ بت وہ پوچھتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، آپس میں ذکر کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت طبیعت ناساز تھی، چادر اوڑے ہوئے تھے، آپ نے چادر کھولی اور بیٹھ گئے، فرمایا اولئک الذین، یہ وہ لوگ تھے، اذا مات فیہم رجل صالح، جب ان میں کوئی اچھا آدمی مر جاتا، بنوا علی قبرہ قبۃ، بنا دیتے ان کی قبروں پر قبے اور مسجدن، مسجد۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ لوگ بدترین کائنات اللہ کے ہاں۔ تو پتہ چلا کہ منظر کے بت حقیقت میں بزرگوں کی یادگار ہے، تو گویا کہ یہ اور درگاہیں ایک حکم میں ہے، درگاہیں بھی عمارت چھڑی ہوئی ہے اور مندر میں بھی عمارت ہے اور بت رکھا ہوا ہے۔ اور اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ قبر کے پاس نماز نہیں ہوتی، قبر کو اگر مسجود بنایا، مسجد الہ بنایا تو نماز نہیں ہوگی۔ اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ جو قبر پکی بنائی جائے 40 سال تک رحمت کا قطرہ اس پر نہیں گرتا، تو بزرگوں کی قبریں بنا کر ان کی توہین کی گئی ہے، ان کو رحمت الہی سے محروم کیا گیا ہے۔ یہاں روح المعانی میں بہت طویل بحث ہے، چاروں مذاہب کے نقول جمع کیے کہ قبریں بنانا پختہ اور ان پر گبے بنانا اور ان پر مسجدیں بنانا یہ جرم ہے۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، ان قریب کہیں گے 3 تھے یہ، چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کہیں گے 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ رجمًا بالغیب، بغیر دیکھے تیر مار رہے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ، اور کہیں گے 7 تھے۔ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، 8واں ان کا کتا تھا۔ یہ رجمًا بالغیب کے بعد ذکر ہوا۔ ابن عباس کہتے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 7 تھے۔ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ،
آپ فرما میرے رب جانتے ان کی گنتی، ما یعلمہم الا قلیل، نہیں جانتے ان کو مگر بہت تھوڑے لوگ. فلا تمہاری فیہم الا مراء ظاہرا، نہ باس کرے ان کے ساتھ مگر بات سرسری. ولا تستفت فیہم منہم احدا، پوچھے تک نہیں ان میں سے کسی ایک سے بھی. جس کو صحیح علم نہیں ہے اس سے پوچھنا منع ہے.